the Punjab Public Representative Laws Amendment Bill 2019 be passed. میرا خیال ان کی تنخواہیں بڑی کم تھیں, 80,000 روپے تنخواہ, جی تو انہوں نے 1.5 لاکھ کر دیا. اگر اس طرح سے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مڈل کلاس والے جو ہے نا وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی, جہاں گزشتہ دن اراکین اسمبلی اکٹھے ہوئے, اپوزیشن بھی اور حکومت بھی, اور انہوں نے ایک بل پاس کیا جس سے سب اراکین کی, وزیر اعلیٰ کی, اسپیکر کی اور وزراء سب کی تنخواہیں جو تھیں ان کے اندر اضافہ ہوا اور پرکس اور پریولیجز کے اندر بھی اضافہ کیا گیا. خاموشی سے یہ بل پاس تو ہو گیا ایک ایسے وقت پہ جب سب کی جو اٹینشن تھی وہ کرتارپور یا مسعود اظہر کے حوالے سے یو این سیکیورٹی کاؤنسل یا بلاول بھٹو زرداری کی جو کل پریس کانفرنس ہوئی اس کے اوپر تھی. مگر آج صبح سے ایک شور سا مچا ہوا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک دفعہ پھر یو ٹرن لینا پڑے گا. یہ بل جو پاس ہوا کل, اس کے مطابق جو پنجاب اسمبلی کے اندر ایک رکن ہے اس کی تنخواہ اگر 80,000 کے قریب تھی تو وہ 2 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ کی تنخواہ میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے جو 60,000 کے قریب تھی اور اب بڑھ کے 3,75,000 کے قریب ہو گئی ہے. اسی طرح جو وزراء ہیں اور اسپیکر ہیں ان کی بھی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اور پرکس اور پریولیجز میں بھی خاص طور پہ. مگر آج صبح عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی جس کے اندر انہوں نے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک کے اندر پیسے کی کمی ہے اور آسٹیرٹی کی بات ہو رہی ہے تو ان کو اس طرح کی توقع نہیں تھی پنجاب حکومت کی طرف سے. اور اس کے بعد جو وزراء تھے جو پہلے ایک اور سٹینڈ لے چکے تھے انہوں نے بھی یو ٹرن لیا. فواد چودھری صاحب نے بھی جو پہلے سپورٹ کرتے رہے اس موو کو میڈیا ٹاکس میں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور شمسام بخاری صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی. اب اس بل کا کیا ہوگا اور کیا سچ مچ یہ جو ایک یو ٹرن جو لگ رہا ہے کہ اب یو ٹرن ہونے والا ہے, اس سے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی جو مشکلات ہیں کیا ان کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شمسام بخاری صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے. ویلکم ٹو دا شو بخاری صاحب. تھینک یو ویری مچ میڈم. جی سر, تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو وزیر اعظم کی ٹویٹ تو آ گئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو پنجاب کے گورنر ہیں وہ شاید اس بل کے اوپر سائن نہ کریں اور وہ اسمبلی کو واپس بھیج دیں. تو آپ کو کچھ پتہ ہے کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا پنجاب گورنر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سائن نہیں کریں گے؟ دیکھیں عارفہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے انٹرویو میں یو ٹرن کی بات کی, اس میں فواد صاحب کا بھی نام لیا, میرا بھی نام لیا. پہلی بات یہ ہے کہ اسمبلی سے نکلتے ہوئے میں نے جو بات کی, اگر میڈیا اس کو یو ٹرن کہتا ہے تو میں تو حاضر ہوں میڈیا کے لیے, اور جو ان کی مرضی وہ کہیں. ہم کون میڈیا سے, میں تو جو ہے فائر فائٹنگ مجھے کرنی ہے, کوئی آگ لگانی نہیں ہے. مگر میں نے جو وہاں بات کی, پہلے لیٹ می کلیریفائی دیٹ. جی سر. میں نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا آج صبح پی ایچ اے میں شجرکاری مہم کا آغاز جب کیا, وہاں بھی میں نے کہا کہ اس پہ پارٹی میں مختلف آراء تھیں. جمہوریت چونکہ ڈیموکریسی نمبرز گیم ہے, دونوں طرف سے ایوان کے ٹریجری بینچز اینڈ اپوزیشن بینچز پہ زیادہ لوگوں کی آراء یہ تھی کہ تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے. ریزن کیا تھا کہ بہت سارے لوگ مڈل کلاس سے آئے ہیں جو اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے. اور دوسرا ایک اور عرض میں کر دوں کہ پنجاب کی تنخواہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد کے پی کے برابر ہوتی ہے, سندھ سے اور بلوچستان سے ابھی بھی کم ہے. لیکن یہ ایک چیز کھڑی ہو گئی. اب میری ذرا بات سن لیجیے, بات ایک منٹ سن لیجیے نا, تاکہ پھر آپ نے یو ٹرن کہنا ہے, وی ٹرن کہنا ہے, جو ٹرن کہنا ہے وہ کہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ اس پہ میں نے یہ کہا کہ اب پرائم منسٹر نے اس پہ, کیونکہ ان کی ایک بات ہے, پرائم منسٹر نے اس پہ اپنے تحفظ کا اظہار کیا ہے. پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ فی الحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, انہوں نے پارٹی کی یہ چیز کو پسند نہیں کیا. لیکن لیگیلٹی کیا ہے؟ لیگیلٹی یہ ہے, دیکھیں بخاری صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر اس کے اندر سوال مجھے کہہ لینے دیں, مجھے کہہ لینے دیں, ایک دفعہ کہہ لینے دیں, پھر میں حاضر ہوں 2 منٹ. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی آسٹیریٹی کی پوری دنیا گواہ ہے. جو وہ مثال کام کر رہے ہیں وہ اور سی جگہ پہ. گراؤنڈ ریالٹیز یہاں پہ یہ ہیں کچھ خصوصاً ہماری خواتین کی اور اقلیت کے ممبران کی کہ ان کے پاس, کئیوں کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے.
ہم تو ویسے کرتے ہیں نا بات, اور لاہور میں آ کے رہنا جو لاہور کے باہر سے ہیں اتنا آسان نہیں ہے. دوسرا 22 گریڈ کے برابر اگر آپ تنخواہیں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ایم پی کی تنخواہ کتنی ہے, 22 کی کتنی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یو ٹرن کوئی نہیں ہے, فیصلہ اسمبلی میں کرنا ہے. آراء جو ہیں وہ مختلف تھیں, بل پاس اتفاق رائے سے ہو گیا, جو آراء تھی وہ پہلے تھی. اس آراء میں اگر میں نے کہا ہو, 2-3 اور دوستوں نے کہا ہو, وہ اور بل جو تھا وہ 2 دن کے اندر اسمبلی سے پاس ہوا, کمیٹی کے اندر بھی وہ اسی طرح گیا کہ انہوں نے پاس کر دیا. ٹیوزڈے کو پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ ایک ٹریجری ممبر جو تھے انہوں نے یہ بل پریزنٹ کیا اور کل وہ پاس ہو گیا. کوئی خاص ڈیبیٹ تو ہو نہیں سکتی 2 دنوں کے اندر. اب اگر آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ گورنر صاحب اس بل کو سائن نہیں کریں گے اور وہ اسمبلی کو واپس بھیج دیں گے, اور منسٹرز جو حکومت کے ہیں چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا سینٹر کے ہوں, وہ اگر تنقید کر رہے ہیں اس کی, چاہے جتنا بھی جسٹیفائڈ تھا یا جتنی اراکین کو ضرورت ہے, تو پھر یہ لگتا تو یہی ہے نا کہ ایک فیصلہ تھا جو جلد بازی میں کیا گیا, اور اب جب تنقید آئی تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے وہ فیصلہ تبدیل کر دیا. تو اس کو یو ٹرن نہ کہیں سر تو کیا کہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ ابھی تبدیل نہیں ہوا ہے. گورنر نے سائن اس پہ کرنے ہیں یا نہیں وہ آنریبل گورنر بتائیں گے, آپ ان سے پوچھئے, کیونکہ میرا کوئی پریروگیٹو نہیں ہے کہ میں گورنر صاحب سے جا کے یہ پوچھوں کہ آپ نے کرنے ہیں یا نہیں, یا ان کو سجیسٹ کروں کہ آپ کریں یا نہ کریں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی؟ تو وہ اس کا جواب تو گورنر صاحب دیں. صحیح, اس کا جواب تو سر وہ بھی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لگائے ہوئے گورنر نا, تو وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. عارفہ سن تو لینا. جی سر, میں آپ کو لیگیلٹی کی بات کریں نا, ایک سین آدمی اگر آپ کو میری رائے سینر لگتی ہے تو گڈ اور بیڈ آپ کا اور ویورز کا حق ہے اس پہ رائے دینی, مگر آپ ذرا بات میری غور سے سن لیں, شاید میں سمجھا لوں. پھر اس میں یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اسمبلی میں فرض کریں کہ میں نے اس بل کے بارے میں کہا ہو ود ان دا پارٹی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, فرض کریں, مجھے کوئی اس میں کوئی کلگی لگانے کی شوق نہیں ہے, مگر میں فرض کہہ رہا ہوں, کسی ایک دو نے اور کہا ہو. لیکن جب ہو گیا تو کیبنٹ منسٹرز کو تو اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, اور مجھے یہ اٹھانی پڑے گی بیکاز آئی ایم پارٹ آف دا کیبنٹ. سمجھ نہیں بات؟ جی بالکل سر. اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ گورنر صاحب کریں گے یا نہ کریں گے. میں آپ کو 2 چیزیں بتا رہا ہوں, دونوں چیزیں مختلف ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی آسٹیریٹی, ان کا یہ کہنا, ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ اپنے ٹویٹ پہ شو کرنا بجائے, مگر صورتحال یہاں پہ یہ ہے, ہم میں سے بہت سے لوگوں کو حقیقت میں ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے. جی بالکل سر, ضرورت ہوگی. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ایشو تو یہ اس وقت ہے ہی نہیں کہ ضرورت ہے کہ نہیں, یہ بل جسٹیفائڈ تھا کہ نہیں. سر ہم بات اس چیز کی کر رہے ہیں کہ کیا پنجاب کی اسمبلی جو ہے اس بل کے ساتھ اب سٹینڈ کرے گی, اور کیا چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب نے کیا سٹینڈ کریں گے, یا یہ بل اگر واپس آیا اسمبلی پہ, چلیں گورنر کے لیے آپ بات نہیں کر سکتے, بٹ اگر ان کیس گورنر نے یہ بل واپس بھیجا تو سمسام صاحب اس کے بعد حکومت یا ٹریجری بینچز کا کیا فیصلہ ہوگا؟ ٹھیک ہے, اب سنیے ذرا. بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس سنیں. سی ایم صاحب کے پرکس کے بارے میں انہوں نے جو بات کی ہے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہ گئی. آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو فالو کریں, بلکہ اس کا کلپ چلا دیں, زیادہ بہتر ہوگا. دوسری بات میں یہ کہوں کہ اس میں ایک آدھ چیز میں ایک کلیریکل مسٹیک ہے ریگارڈنگ سی ایم پرکس, تو وہ دیٹ کلیریکل مسٹیک نکل جائے گی. بل پاس ہونے دیں, ایکٹ ہم کو دکھائیں گے, آپ اس میں دیکھیں گے. دوسری بات یہ کہ who am I to say, پارلیمانی پارٹی سے پوچھے بغیر کہ اگر گورنر واپس بھیجتے ہیں تو پارٹی کیا کرے گی یا ٹریجری بینچز کیا کریں گے, جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنر نے اس پہ سائن کرنے ہیں یا انہوں نے بھیجنا ہے. دیٹ از ہز اون پریروگیٹو آف دا آنریبل گورنر. سو فرسٹ آف آل, if the bill doesn't come back to the assembly, تو وہ گورنر اس پہ سائن کر دیتے تو وہ پاس ہو جائے گا. اور اگر وہ اسمبلی کو واپس بھیجتے ہیں تو پھر ڈیبیٹ شروع ہوگی. لیٹ دا تھنگس گیٹ ان آرڈر کہ بل آتا بھی ہے واپس یا نہیں. اگر آئے گا تو اس میں وہ بات کریں گے. لیٹس کراس دا برج وین اٹ کمس. بالکل ٹھیک سر. تو اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی پنجاب حکومت نے اس کے اوپر کوئی وزیر اعظم صاحب کی ٹویٹ آنے کے بعد کوئی کنسلٹیشنز نہیں کی اور کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کرنا ہے. ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ, بل پاس ہو گیا ہے, اب گورنر صاحب کچھ کریں گے تو آپ لوگ سوچیں گے. جی جس وقت گورنر صاحب سائن کریں گے
تو یہ پاس ہوگا. بالکل اگر وہ سائن نہیں کرتے, اسمبلی میں دوبارہ آتا ہے تو بات کریں گے. اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ اسمبلی نے پاس کر دیا ہے, اٹ از سٹنگ ود دی آنریبل گورنر. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات میں یہ کروں کہ سی ایم صاحب اس وقت ہیں ملتان میں, ہی از ایڈریسنگ دا نیڈز آف دا ساؤتھ پنجاب. وہ آئیں گے کنسلٹیشن میں, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. باقی آپ جو سی ایم صاحب کی پرکس کے حوالے میں ہیں وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ براہ کرم ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس کا کلپ چلائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے سی ایم کے پاس. دوسری عرض یہ ہے کہ میں سن لیں, اس میں آراء دو ہیں. اب میں کہوں کہ میں نے اس کے رائے خلاف دی تھی اور پھر ووٹ دیا ہے, وہ آپ پارلیمانی پارٹی میں باتیں کرتے ہیں, مگر جب آپ نے بل پاس کیا and I'm sitting on the treasury benches as a cabinet minister, I have to own that, good or bad, اس کا ملبہ ہو, اچھائی ہو, برائی ہو, I have to own that. I'm not running away from that. I'm not shying away from that. چیف منسٹر صاحب کا رسپانس یا کوئی آفیشیل ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو وزیر اعظم صاحب کی ٹویٹ آئی ہے؟ اچھا میں عرض کروں, لیٹس ناٹ جمپ ٹو دا کنکلوژنس. میں ایک بات ہے پرائم منسٹر صاحب کی فیلنگ, دوسری بات ہے اسمبلی کا بل پاس کرنا, لیجسلیشن. دے ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو نیریٹو ہے کہ پی ایم صاحب چلا رہے ہیں پنجاب اسمبلی, وہ نیریٹو تو پھر ختم ہو گیا نا, ان کی ڈائریکشن. اس کا مطلب ہے پنجاب اسمبلی جو ہے, پنجاب اسمبلی انہوں نے پورا اختیار اپنے وزیر اعلیٰ کو دیا ہوا ہے, پورا اختیار اپنے پارلیمانی پارٹی کو دیا ہوا ہے. تو یہ پنجاب اسمبلی کا بل ہے. لیکن اگر ہمارا لیڈر ہمیں اس پہ سرزنش کرتا ہے یا وہ کہتے ہیں میں خوش نہیں ہوں, یہ بر وقت نہیں تھا, تو وہ تو ہمارے پارٹی کے اندر کی باتیں. یہ پارٹی کے اندر کی بات ہے سر, بٹ جب وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر ٹویٹ کر دیتے ہیں تو وہ ٹویٹ پبلک ہو جاتی ہے, تو پھر وہ پارٹی کے اندر کی بات تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے نا. اور پنجاب اسمبلی نے بل ضرور پاس کیا ہے, مگر جب تک آپ حکومت میں ہیں تو ٹریجری بینچز کو لیجسلیشن کی ذمہ داری تو لینی پڑتی ہے. تو وہ تو لے لیے, وہ تو میں نے کہا کہ میں وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, تو پھر تبھی تو پوچھ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ٹویٹ کے اوپر چیف منسٹر صاحب کا کیا موقف ہے. وزیر اعظم صاحب کو ایکسپلین تو کرنا ہے چیف منسٹر صاحب نے, اور وہ ان کو ایکسپلین کریں گے. وہ جب آئے گا میرے پاس, جب وہ پبلک ہوگی, I'll get back to you. اچھا تو آپ یہ اور to the media. اچھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی کوئی گفتگو اس ایشو کے اوپر ہوئی نہیں ہے چیف منسٹر صاحب کی اور وزیر اعظم کی. دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب ملتان میں ہے, میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ ان کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں تو آپ کو لیگل بات کر رہا ہوں جو اسمبلی میں ہوئی ہے, اور جو ٹویٹ ہے ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ ہے اور انہوں نے ڈسسیٹسفیکشن شو کی ہے اس پہ. بالکل صحیح سر, ڈفرنٹ تھنگس. بالکل صحیح سر. آخری سوال یہ کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو یہ کنٹروورسی اس ایشو پہ بنی ہے, اس سے جو چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کے اوپر پہلے ہی بہت تنقید ہو رہی تھی, اس میں اضافہ ہو جائے گا, ان کی پوزیشن ذرا اور کمزور پڑ جائے گی؟ عثمان بزدار صاحب پہ تنقید ایک خاص سیکشن کرتا ہے اور کروائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے, تنقید کی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیں اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن نے بھی اس کو ووٹ دیا, ہمارے اتحادیوں نے بھی اس کو ووٹ دیا, ہم نے بھی اس کو ووٹ دیا. اگر بیچ میں 5% 7% لوگوں کی آراء مختلف بھی تھیں, بٹ سنس دے ہیو ووٹڈ فار دس, وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ووٹ نہیں دیا بشمول میرے. نہیں سر, ووٹ تو سبھی اراکین نے دیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مگر کیونکہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو اس لیے جو بھی لیجسلیشن پنجاب اسمبلی سے ہوتا ہے, ذمہ داری تو حکومت پہ ہی پڑتی ہے نا کہ یہ لیجسلیشن ہوئی ہے. 100%. لیکن میں نہیں سمجھتا, اور اگر یہ لیجسلیشن رہے گی تو ذمہ داری پنجاب حکومت قبول کرے گی اور جسٹیفائی بھی کرے گی, اور اگر بل واپس آتا ہے تو پھر اس وقت بات کریں گے کیا ہوتا ہے. مگر آپ کا خیال ہے اگر بل واپس جی سر, مگر آپ کا خیال ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ بل واپس آ سکتا ہے؟ اگر آپ میرے سے دیکھیں, یہ مفروضوں پہ بات کرنی اچھی نہیں ہوتی, پر میرے خیال میں واپس نہیں آئے گا. اچھا, آپ کے خیال میں واپس نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ یونینیم نہیں, وہ لیگل, میرے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے. جی بالکل صحیح. جب ایک چیز یونینیمس گڈ اور بیڈ ہاؤس نے پاس کی ہے تو اٹس ڈیفیکلٹ. صحیح, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب, آپ نے وقت اور ہم سے بات کی. ناظرین, اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے, یہ ہمارا تھاٹ ہے.
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के। दोनों ममालिक की टीम्स आज करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से अमृतसर में मिली और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू किया। 2015 के बाद ये पहला मौका है कि दोनों ममालिक ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है और इस वजह से क्रिटिक्स और ऑब्जर्वर्स इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। जॉइंट स्टेटमेंट ने कहा कि जो बातचीत हुई वो बहुत मुस्बत हुई और प्रोग्रेस भी हुई। कहा जा रहा है कि 3 अप्रैल को दोबारा मीटिंग होगी इस हवाले से। जो सिचुएशन रही है इंडिया पाकिस्तान की पिछले दिनों के अंदर और इतनी टेंशन रही है बॉर्डर्स पर, उसके बाद ये जो मुलाकात हुई है जिसके अंदर मुस्बत पेशरफ्त भी हुई है, तो क्या हम ये अब कह सकते हैं कि इसके बाद डी एस्केलेशन की सी एक सूरत बन चुकी है? क्या ये लो हैंगिंग फ्रूट है करतारपुर कॉरिडोर का जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी होगी? इसके साथ ही हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जहां रेजोल्यूशन मूव हुई थी जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की, मगर चीन ने इसको ब्लॉक कर दिया। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और क्या इक़दाम हो सकते हैं इस हवाले से, और जो चीन ने ब्लॉक किया है उसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन पे क्या असर पड़ सकता है? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुईद यूसुफ, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मुईद। बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर मुईद, तो ये जो आज मुलाकात हुई है करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से, और कहते हैं कि बहुत मुस्बत और जिसको कहते हैं कि कॉन्क्रीट प्रोग्रेस भी हुआ है, तो आपके ख़्याल में विल दिस हेल्प अस डी एस्केलेट द सिचुएशन, या हम ये समझें कि क्योंकि इलेक्शंस हैं इस वक्त इंडिया में तो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो इस कॉरिडोर के हवाले से पाकिस्तान पे बात ना करे, मगर और किसी इशू पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते प्रोग्रेस, और ना हम ये समझें कि डी एस्केलेशन हुई है? जी अरफा, मेरा ख्याल है आपके तमाम नकात जो हैं वो दुरुस्त हैं। पहली बात तो ये कि डी एस्केलेशन काफ़ी हद तक हुई है, बहुत सी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं जो शायद पब्लिक में उस तरह नहीं आई, लेकिन कश्मीर में तिजारत जो है इंट्रा कश्मीर वो कुछ थोड़ी दोबारा बहाल हुई है। समझौता एक्सप्रेस मेरे ख्याल से शुरू हो गई या होने वाली है। ये करतारपुर का तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जब लिया गया था, और उसकी मीटिंग कैंसिल ना करना मेरे नज़दीक बिल्कुल सही फैसला था दोनों ममालिक का। और अब एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई है, तो अगर इस सारे को आप क्राइसिस के पस मंज़र में देखें तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक डी एस्केलेशन की तरफ इमीडिएट क्राइसिस का मामला गया है। ये कहने के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक तो मई तक आई वुड नॉट लोअर माई गार्ड। मई तक मामला बहुत ख़राब है और रहेगा। उनके इलेक्शन हिंदुस्तान के हैं, उससे पहले अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है कश्मीर में उसके अलावा, तो ये मामला बहुत जल्द दोबारा से बिगड़ सकता है। करतारपुर की एक और बात याद रखिए कि करतारपुर में हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत का भी अमल दखल है। वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है पंजाब की, वो बहुत प्रो है। मैं दिसंबर में इंडिया गया था, मैं वहाँ पे ये देख रहा था कि पंजाब में एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट था करतारपुर के हवाले से। तो दिल्ली की हुकूमत जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त कि इससे पुल बैक करे, क्योंकि उनको डोमेस्टिकली पंजाब में और बाकी जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी है इंडिया में उनको नुकसान होगा। तो ये मैं इसलिए सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बाकी जो फ्रंट्स हैं उस पर मैं को पेशरफ्त नहीं देख रहा। मुझे नहीं लगता किसी किस्म की कोई पेशरफ्त होगी मई तक, बल्कि हालात बस बिगड़े ना तो यही मेरे नज़दीक बड़ी गनीमत होगी। जी मुईद साहब, तो यही बात जो आपने कही कि इस वक्त जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है दैट इज़ द इशू इन इंडिया, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपका ख्याल है कि जो आपने कहा वी कांट लोअर आवर गार्ड टिल मे, यू थिंक कि अगर कोई छोटा भी इंसिडेंट या बड़ा होता है वहाँ, सो द गवर्नमेंट डिस्पाइट बीइंग इन इलेक्शन मोड विल अगेन कंसिडर एस्केलेटिंग द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर? नहीं जी, प्रिसाइसली बिकॉज दे आर इन इलेक्शन मोड। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी एक डोमेस्टिक
پولیٹیکل ایشو ہے ہندوستان کے الیکشنز میں، اور اس حملے کے بعد تو انہوں نے اس کو بہت ہی بڑا چڑھا کر ایک ایشو بنا دیا ہے. آپ نے خود دیکھا وہاں کے میڈیا کے حالات کیا تھے. تو اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو میرے نزدیک ایک تو وہ شاید ڈومیسٹکلی ایک آؤٹ مل جائے گا مودی صاحب کو کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، جو اٹینشن ہے وہ اس پہ چلی جائے گی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو باکس ان کیا ہوا ہے. دیکھیے یہ جو کرائسس تھا، جو بھی بات کہیں، وہ مودی صاحب ڈڈ ناٹ لک گڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ان کا جو پلان تھا اس کے اکارڈنگ تو بات نہیں ہوئی. پاکستان کا جو ریاکشن آیا اس کے بعد جو معاملات بنے، تو ایک طرح سے وہ اور زیادہ پھنس گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کرنی ہے اور وہ وکٹری اس کرائسس میں ڈکلیئر نہیں ہو سکی. تو اگر دوبارہ کچھ ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتے تو وہ تو اپوزیشن ان کو لان تان کر کے، ملامت کر کے بالکل زیرو کر دے گی اس معاملے میں. تو مجھے یہی ڈر ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت بھی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو شاید یہ اپرچونٹی ان کو نظر آئے. اپرچونٹی تو خیر شاید نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت باکس ان محسوس کریں گے. جی معید صاحب، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم معید یوسف کے ساتھ کانورسیشن جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر معید یوسف سے اب ہم بات کریں گے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی، جہاں جو ریزولوشن تھی مسعود اظہر کے حوالے سے، اس کو چین نے ایک دفعہ پھر بلاک کر دیا ہے. ڈاکٹر معید یوسف، یہ جو چین نے اس دفعہ بلاک کیا ہے اس ریزولوشن کو، ہاؤ ڈو یو تھنک دس ول پلے آؤٹ ان انڈیا؟ کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ یہی بات کر رہے تھے کہ جو ابھی یہ سچویشن رہی ہے بارڈر کے اوپر، تو اٹ ڈڈ ناٹ اینڈ ویل فار مودی. And the Indian Prime Minister may be looking for another opportunity. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے جیسے کہا اپرچونٹی کا لفظ شاید درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معاملات ایسے بنتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا اس سے باہر نکلنے کے لیے. لیکن جو دوسری بات ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ لسٹنگ کا جو معاملہ ہے، دیکھیے اگر تو یہ لسٹنگ ہوتی مسعود اظہر کی یو این میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے وکٹری ڈکلیئر کر دیتے کہ چلیں جی دیکھیے اصل میں تو ہم یہ چاہتے تھے اور یہ پاکستان جو ہے وہ یہ لسٹنگ نہیں رکوا سکا اور اس لیے ہماری جیت ہوئی. اب کیونکہ وہ بھی نہیں ہوا تو اور زیادہ باکس ان ہو گئے. تو ایک طرح سے تو اس لسٹنگ کے فیصلے سے مجھے لگتا ہے کہ ایسکلیشن تو یا کرائسس ایک اور کے چانسز اور بڑھ گئے ہیں کم ہونے کی بجائے. ڈاکٹر معید یوسف، یہ جو اس دفعہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈیکلیریشن موو، تو اس سے پہلے ریزولوشن موو، تو اس سے پہلے جس قسم کی خبریں آ رہی تھیں تو کچھ اس سے انڈیکیشن ایسا مل رہا تھا کہ شاید چین اس دفعہ بلاک نہیں کرے گا. وائی ڈو یو تھنک دیٹ واز کہ کچھ امیدیں اس طرح کی بلڈ اپ ہو گئی تھیں کہ چین کی طرف سے شاید اس دفعہ کوئی اعتراض نہ ہو، مگر آخری منٹ پر چین continued with the same behavior as it has in the past. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے آپ کے ناظرین کو کہ یہ بلاک نہیں ہے، یہ ایک تکنیکی ہولڈ اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ جو ریزولوشن ہے اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایک ٹیکنیکل ہولڈ ہم لگا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اور اس کو ابھی موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک I think شاید 6 مہینے کا وقت اب دیا ہوگا اس کے لیے. جی سوری، نیوز رپورٹس یہ کہہ رہی تھیں کہ اب 6 مہینے تک یہ ریزولوشن وہیں رہے گا بفور دے کم ٹو کوئی حتمی اس پہ فیصلہ کریں. یہ بات درست ہے کہ یہ واپس اس کو ریویو میں آنا ہے، اور جب وہ آئے گا تو چین پھر بھی ہولڈ دوبارہ ڈال سکتا ہے. کوئی حتمی فیصلہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لسٹنگ کا جو معاملہ ہے بالکل غلط ہے، ہم اس سے اگری نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وقت دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی تھیں وہ کوئی انسائیڈ انفارمیشن نہیں تھی. وہ خبر اس لیے بن رہی تھی کہ چین نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ پاکستان کی حمایت میں کھل کر نہیں دی اس کرائسس میں.
کریں. بلکہ وہ یہی کہتے رہے کہ ریسٹرینٹ ہونا چاہیے. انہوں نے نہ تو انڈیا کی اسٹرائک بھی اس طرح سے کنڈیم نہیں کی جیسے وہ پہلے کرتے تھے, تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید امریکہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور چین اس دفعہ پیچھے ہٹے گا اور اس معاملے کو آگے جانے دے گا. تو وہ پاکستان نے لابی ظاہری بات ہے کیا ہے, چین کے ساتھ تعلقات ہیں اور انہوں نے پھر سے ہولڈ ڈالا ہے. لیکن عارفہ میں ایک بات ضرور کہوں گا, اس کو کسی صورت کسی کو بھی پاکستان میں کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ لسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ معاملہ جو تنظیمیں ہیں یہ پاکستان کے اتنے خلاف ہیں جتنے کسی اور کے نہیں ہیں. دیکھیے مفاد پاکستان کا ڈاکٹر مویت یہاں if I can just add, کیونکہ آپ جو بات کریں وہ بالکل صحیح ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جس ایک دو انٹرویوز جو دیے ہیں پاکستانی چینلز کو, انہوں نے جس طرح کی بات کی اس حوالے سے, اس سے بھی یہ امپریشن کریٹ ہوا ایٹ لیسٹ ڈومیسٹکلی کہ پاکستان بھی شاید تیار ہے اس دفعے کہ یہ ریزولوشن جو ہے پاس ہو جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک انٹرویو میں یہاں کہا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ وہ پاس ہوتی ہے نہیں, اہم زیادہ یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. میں نے یہ انٹرویو میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن یہ بالکل بات درست ہے کہ الٹیمیٹلی سوال یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنلی یا ایکسٹرنلی جو بھی کیا کرنا ہے. یہ لسٹ ہوں یا نہ ہوں, اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی خیال کہ چلیں جی لسٹ نہیں ہوئے تو ابھی وقت مل گیا. نہیں, جو اندرونی معاملات کو اگر کوئی درست کرنا ہے تو وہ امریکہ, ہندوستان, روس, چین کے لیے نہیں کرنا ہے, وہ پاکستان کے لیے کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جن پہ نظر ثانی ہونی ہے اور کوئی ایکشن ہونا ہے تو وہ لسٹنگ یا نہ لسٹنگ سے بالکل اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کو صاف بات کروں گا کہ کسی کو آج زیادہ خوش یا زیادہ غمگین نہیں ہونا چاہیے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے کہ پاکستانی ریاست نے کیا کرنا ہے اگلا سٹیپ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نندی پور نیب ریفرنس کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس کی. نیب نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر 35 وٹنسز کی لسٹ پیش کر دی ہے, جس کے اندر پی ایم ایل این کے خواجہ آصف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نوید قمر کا بھی نام گواہوں کے اندر موجود ہے. نندی پور پاور پروجیکٹ کا جو ریفرنس ہے, اس کے اندر انڈائٹ ہوئے ہیں بابر اعوان, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں لا منسٹر تھے, اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے فائل کو ڈیلے اتنا کیا کہ قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. مگر سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب بلاول بھٹو زرداری نواز شریف صاحب سے جیل میں ملے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے خواجہ آصف صاحب, بابر اعوان اور راجہ پرویز اشرف جو بھی اکیوزڈ ہیں اس کیس کے اندر, کیا وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے؟ اور اگر نہیں دیں گے تو یہ دونوں نوید قمر صاحب اور خواجہ آصف کیسے اور کس قسم کی گواہی دیں گے جو نیب کے کام آئے گی اس انڈائٹمنٹ کے حوالے سے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں ملک اسد, جو ڈان نیوز پیپر کے کورسپونڈنٹ ہیں. ویلکم ٹو دی شو اسد. اسد, تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو نندی پور پاور پروجیکٹ کا ریفرنس ہے, اس کے اندر الزامات کیا ہیں راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے اور بابر اعوان کے حوالے سے؟ جی, یہ 2007 میں جو ہے اس کا PC1 جو ہے اپروو ہوا تھا, اور 2008 میں اس پروجیکٹ نے سٹارٹ ہونا تھا اور 2011 میں اس نے مکمل ہونا تھا. لیکن ہوا یہ تھا کہ چائنیز انویسٹمنٹ تھی اس میں زیادہ تر, تو اس میں جب یہاں سے پاکستان سے ایک ٹیم گئی چائنا, جب پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا لا منسٹری نے اس کو, پہلے لا منسٹری نے اس کو ویٹ کیا, لیکن جب دوبارہ چائنا میں جب ٹیم گئی تو وہاں پہ اس پہ کچھ امینڈمنٹس ہوئی کانٹریکٹ میں. صحیح. تو وہ چونکہ اس پہ فارن انویسٹمنٹ تھی, فائنانس منسٹری نے, واٹر اینڈ پاور منسٹری نے یہ میٹر بھجوایا فائنانس منسٹری کو. فائنانس منسٹری نے لیگل اوپینین کے لیے لا منسٹری کو بھجوایا تھا 2009 میں. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ جو ہے یہ فائل سٹک اپ رہی, اور پھر ایگزیم بینک کے جو کہ ون آف دی فائنینشیئر تھے, انہوں نے جب وہ پاکستان آئے, اور اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے آصف علی زرداری,
ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور ہمارا، تو پھر پریزیڈنسی سے ایک ڈائریکٹیو گئی تھی اور اس کے بعد پھر لا منسٹری نے پھر اپروو جو لیگل اوپینین دی، جس کے بعد یہ پروسیس جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوا. اب وہ 2 سال کے گیپ میں اس میں مختلف 2012 میں خواجہ آصف جو ہے وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، وہاں پہ کمیشن بن گیا. انہوں نے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے یہی کہہ کے کہ اس کا سو موٹو نوٹس آپ لیں کیونکہ ڈیلے ہوا ہے اور ڈیلے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو. جی بالکل ایسا ہی تھا. وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کے اس کیس میں پھر ایک کمیشن بنایا تھا. کمیشن نے بھی کی یہ اوپینین تھی کہ لا منسٹری کی جو ڈیلے ہے اس کی وجہ سے ان کا تو کوئی 300 ارب کا اس وقت وہ بتا رہے تھے، لیکن یہ بعد میں اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ اسٹیمیٹس جو ہے وہ لگے ہیں. آڈیٹر جنرل کی جو بھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ 80 ارب کا نقصان ہوا. جو لا منسٹری کی انہوں نے بتایا کہ وہ 17 ارب. تو یہ بابر اعوان کے اوپر الزام ہے. راجہ پرویز اشرف پہ جو الزام ہے وہ جب وہ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر تھے یا پرائم منسٹر تھے؟ جی راجہ پرویز اشرف پہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ وہ واٹر اینڈ پاور منسٹری میں تھے اور منسٹری نے اس کو پرسو نہیں کیا. صحیح. کہ منسٹری کا بھی کام تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کو پرسو کرتی، اس کے پیچھے جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ منسٹری میں کے حوالے سے جو آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی پروسیجرل جو ہیں وہ فلاز ہیں، وہ بھی جی وائلیشنز ہیں وہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں واٹر اینڈ پاور منسٹری سے. لیکن جو ریفرنس میں جو منسٹری کے اوپر وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. وہ چاہتے وہ ان کا بھی کام بنتا تھا. اور جو نیب کے چیئرمین ہیں ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں نے ڈیلے کیا اور نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کیا، اس وجہ سے ان کے اوپر. تو اسد جو اس کے اندر یہ جو لسٹ آئی ہے وٹنسز کی اور اس میں نوید قمر صاحب کا بھی نام ہے اور خواجہ آصف صاحب کا بھی. اب خواجہ آصف صاحب کا تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ کیونکہ وہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ اسی ایشو پہ تو غالباً اس وجہ سے ہوگا نام. نوید قمر صاحب کا نام اس لسٹ میں ہے. کچھ جو پیپرز وغیرہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جمع ہوئے ہیں اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ نوید قمر صاحب کو کس حوالے سے ایز اے پروسیکیوشن وٹنس بلایا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو ابھی تک جو ریفرنس جو فائل ہوا ہے وہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں اتنی ڈیٹیلز نہیں ہے. انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے اس میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، لیکن چونکہ اس کیس کو تھوڑا سا میں نے فالو 3-4 سال پہلے سے میں فالو کر رہا ہوں. 2017 مئی میں ایک پی اے سی کی میٹنگ کے دوران پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سید نوید قمر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جب یہ نندی پور کا کیس جو نندی پور کیس کے اوپر جب بحث ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے نیب کے اس وقت جو ڈائریکٹر جنہوں نے یہ انویسٹیگیشن ہیڈ کیا وہ وہاں پہ رضوان نام ہے ان کا، تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پریزنٹیشن دے رہے تھے اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے. وہ نیب والے پریزنٹیشن دے رہے تھے اور اس میں سید نوید قمر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ میں فائنانس منسٹر تھا، میں نے بھجوایا پرائم منسٹر سے بہت بار ایشو ٹیک اپ کیا. یہ تو پی ایس سی کے ممبر کی حیثیت سے وہاں موجود جی یہ وہاں پہ ممبر کی حیثیت سے تھے، لیکن ان کے بیانات جو ہیں نیب نے ریکارڈ کیے ہیں غالباً جب انہوں نے وہاں بات کی اور انہوں نے ایکسپلین کیا. انہوں نے بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نوید قمر صاحب نے بیسکلی ساری تفصیل پرووائڈ کی کہ لا منسٹری نے ڈیلے کیسے کیا. اب بیسکلی وہ بات اس وقت نام نہیں آ رہا تھا ڈاکٹر بابر اعوان کا، تو وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ اس پیپلز پارٹی کے دور کے ایک منسٹر تھے، تو شاید انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے ایک ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ پروسیس تھا. وہ فلاں ایگزیم بینک کا بھی انہوں نے بتایا اور انہوں نے بتایا کہ چونکہ میں فائنانس منسٹری میں تھا تو ہم نے بھجوایا. انہوں نے اپنی بے بسی ظاہر کی تھی کہ میں فائنانس منسٹر تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی بے بس تھے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. پھر پریزیڈنٹ جو ہے اس وقت آصف علی زرداری، جب ان کو چائنیز بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا تو ان کی ڈائریکٹیو کے بعد جو ہے اچھا تو غالباً تو یو تھنک کہ اس پی اے سی کی میٹنگ کے اندر جو تفصیل پرووائڈ کی نوید قمر صاحب نے شاید اس کی وجہ سے ان کا نام وٹنس لسٹ کے اوپر ہے؟ دیکھیے اگر ان کا نام وٹنس میں نہ ہوتا تو وہ ایکیوز ہوتے، کیونکہ فائنانس منسٹری کا بھی کام تھا نا کہ اصل میں تو فائنانس نے جو ہے وہ جو ایگریمنٹ تھا اس کو فائنل کرنا تھا.
فائنانس منسٹری نے اپنی یہ کہہ کے جان چھڑائی کہ یہ تو لا منسٹری والوں نے کیا تھا جی، ہم تو مطلب ہمارا تو کام نہیں تھا. تو اس وجہ سے ان کو غالباً کیونکہ ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ یہ اگری بھی کریں گے کہ نہیں اپیئر ہونے کے لیے. دیکھیے یہ بھی ہے اس میں سم ٹائم ہوتا ہے وٹنس نہیں آتے، لیکن عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی وٹنس نہ آئے تو وہ اس کے اریسٹ وارنٹ بھی سمن کرتے ہیں، اریسٹ وارنٹ بھی جاری کر سکتے ہیں. لیکن نیب کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا ہے، پروسیکیوشن کے پاس، کہ وہ ان وٹنسز کو وہ ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ اسد، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.